الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص. بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے. حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، توحید اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہونا، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنا اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ہی موت کا آنا، یہ بڑے ہی نصیبے کی بات ہے.
اور یہ انعام اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان لوگوں پر ہی کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید پر زندگی عطا فرمائی ہے، اور ہم ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے اوپر ہماری موت آئے گی اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، شرک ایک ایسا کبھی گناہ ہے، ایک ایسا بدبودار گناہ ہے، یہ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کا وہ دشمن ہے جس نے اللہ رب العالمین کے دربار میں کہا تھا، اے اللہ میں تیری اس قوم کو اور تیری امت کو، تیرے بندوں کو، تیرے پیدا کردے بندوں کو، زمین پر تیری اس مخلوق کو، اے اللہ میں گمراہ کرتا رہوں گا اور اپنا ایک حصہ نکالوں گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ یہ جب گمراہ کرتا ہے نا تو طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر نا کچھ بندے تھے بڑے نیک تھے۔ پہلے جب وہ فوت ہوئے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، بڑے نیک بندے تھے۔ وہ نیک بندے جب فوت ہوئے نا تو ان سے کہنے لگا ان کی قوم کو، ان کے پچھلوں کو، ایسا کرو تم ان کی تصویریں بناؤ یادگیری کے لیے، چلو کبھی کبھی دیکھ لیا کرنا، یاد آ جایا کریں گے۔ جب وہ لوگ فوت ہوئے تو کہنے لگا تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے، تم ان کو سامنے رکھ کر عبادت کرنا شروع کر دو۔ وہ جب گمراہ کرتا ہے نا تو اس طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے تصویری اور تمثیلی شکل بنوائی، پہلے اس نے صبر کیا، ان کو تبلیغ کی، جو ان کو ساتھ کر سکتا تھا نا ان کے ساتھ کیا، بہرحال وہ تصویریں بنوانے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے سائڈ پر رکھی، اگلی نسل سے کہنے لگا کہ یہ تمہارے باپ دادا نے بنائی تھی، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو۔ لگا دیا قوم کو شرک پر، اور پھر وہ شرک اتنا پھیلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ اللہ اکبر اللہ، 950 سال کہنے کی بات ہے، ہماری تو زندگیاں 60-70 سال کی ہیں۔ 950 سال تبلیغ کی، لیکن جب قوم کے اندر شرک کی نجاست اور گندگی داخل ہو گئی نا تو نوح علیہ السلام کے 950 سال کی تبلیغ میں صرف 70-80 بندے تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ ایک سال میں ایک بندہ بھی نہیں بنتا، 950 بندے بھی نہیں۔ جب یہ پلیدگی جس قوم کے اندر، جس گھرانے کے اندر، جن لوگوں کے اندر شرک کی نجاست اور گندگی اور پلیدگی داخل ہو جاتی ہے نا، پھر یہ نسلوں سے بھی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی سمجھ دی ہے، آپ کسی غیر کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور یہ تبلیغ صرف اپنے تک نہیں بلکہ اپنے گھرانے میں، اپنے بچوں کے دماغوں میں اس طرح ڈال دو کہ جس طرح خوراک نہیں کھلاتے ان لوگوں کو، یہ اس طرح ضروری ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے جب محنت کی، ان کو پتا تھا یہ کتنی اہم چیز اور ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب جیل کے اندر 2 بندے آئے نا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ہی تبلیغ کرنی شروع کر دی اور ان کو توحید سمجھائی۔ ان سے کہا بتاؤ زیادہ رب بہتر ہوتے ہیں کہ ایک ہی اللہ بہتر ہے؟ حضرت یعقوب کا قصہ قرآن کے اندر آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے پارے کا اخیر ہے، اللہ کرے ہم لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور ہمیں سمجھ آ جائے یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا ہی توحید کے لیے۔ حضرت یعقوب کے اوپر جب موت کا وقت آیا نا، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا نا تو کہنے لگے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے، اور پیارے بھائیوں یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی اکٹھا کرے نا اپنی اولاد کو، وہ کہتا ہے یہ اتنا تم لے لینا، اتنا تم لے لینا، میرے بعد یہ کر دینا، مکان بنا لینا، خزانہ تقسیم کر دینا۔ ان کی نظروں میں اس سے بڑھ کر ایک چیز تھی، اپنی نسلوں کے لیے جو خیر وہ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب موت کا وقت آیا نا، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے وہاں پر۔ آج مولویوں نے کہہ دیا کہ امت محمدیہ شرک کر ہی نہیں سکتی، قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے ہی نہیں۔ بھئی اگر قبروں کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے تو پھر اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟
یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ نہیں کہا ابا جان آپ اچھے بھلے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی بھی گزرے ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا ہے، ایسا کریں گے آپ کو دفنائیں گے، آپ کو دفنانے کے بعد آپ کی عبادت کرنی شروع کر دیں گے؟ نبی سے بڑھ کر تو نیک کوئی نہیں ہوتا نا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جس توحید کو سکھایا تھا نا، جاتے جاتے سن کر گئے، اولاد کہنے لگی نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ ابا جان ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی الہ تھا، آپ کے ابا جان ابراہیم کا بھی الہ تھا، اسحاق کا بھی الہ تھا، اسماعیل کا بھی الہ تھا، اور وہ الہ کون ہے؟ الہ واحدہ، ایک الہ، ایک معبود، ایک الہ ہے، وہی الہ اور وہی جو ہے وہ معبود ہے۔ یہ توحید انہوں نے اپنی جو ہے وہ اولاد کے دماغوں کے اندر اتنی ڈال دی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، واحد قرآن مجید میں گناہ ایسا ہے، واحد، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اللہ چاہے گا تو اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پڑھیے قرآن مجید سارے کا سارا، اللہ فرماتے ہیں میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا، جب بندہ گناہوں کی پہاڑ لے کر آئے گا نا، جب بندہ یہ سمجھے گا کہ اب جو ہے وہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، وہ دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، دنیا اور ساری دنیا کے برابر سونا لے لے، اللہ سب کچھ لے لے، لیکن میری جان جو ہے وہ بخشی جائے۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے اس سے بھی آسان ایک کام کہا تھا، وہ یہ تھا میں نے تجھے کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تو نے اتنا کام نہیں کیا۔ جب بندہ پھنسے گا نا، اللہ کہیں گا میں نے تو تجھے اس سے آسان کام کہا تھا، لیکن یاد رکھو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے میری ذات کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ چاہے کلمہ پڑھنے والا مشرک ہو، وہ چاہے بغیر کلمہ پڑھنے والا مشرک ہو، مشرک مشرک ہی ہے۔ یہ ایسا کبھی گناہ ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے، ایسا گندا اور بدبودار گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر تو میں نے اپنی جنت کو ہی حرام کر دیا ہے، اس کو نہیں میں نے معاف کرنا۔ اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ مومن پاک ہے، لیکن مشرک کے متعلق اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ جو بندہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے اختیارات غیر اللہ کو دیتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، توسل اور توسط کے ساتھ پکارتا ہے، یا قبروں پر جا کر سجدہ کرتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو ہے وہ بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، میری جو ہے وہ پکار سننے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، میری جو ہے وہ اولادیں دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، مجھے شفا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، الغرض دنیا جہان کی اللہ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی شریک ٹھہرائے گا وہ مشرک ہے۔ اور مشرک کو متعلق اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جہاں پر زانیوں کا تذکرہ کیا نا، بدکار لوگوں کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرک کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ میں سورہ نور اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے مشرک اور زانی میں زانی کو ایک ہی لائن میں رکھا ہے۔ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی کے ساتھ زانی نکاح کرے، بدکارہ کے ساتھ بدکار مردی نکاح کرے، او مشرکتن، یا مشرکہ عورت نکاح کرے زانی کے ساتھ۔ زانی کو اور مشرک کو ایک لائن میں رکھا اللہ نے، پتہ کیوں؟ کیونکہ زانی بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ کسی ایک عورت پر راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ شادی شدہ بھی ہو نا، وہ کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، حرام اتنا منہ کو لگ چکا ہوتا ہے، وہ ایک کے اوپر راضی نہیں ہوتا، حرام کاری کرتا رہتا ہے۔ وہ چاہے شادی شدہ کیوں نہ ہو، چاہے کنوارا ہی کیوں نہ ہو، بدکار ہے نا، اس کو حلال و حرام کی فکر ہی کوئی نہیں، اللہ نے کیا حلال کیا کیا حرام کیا، وہ جدھر چاہتا ہے منہ مارتا پھرتا ہے، جدھر اس کو موقع ملتا ہے وہیں پر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور مشرک بندہ کیا کرتا ہے؟ مشرک بندہ بھی اپنے ایک اللہ پر راضی نہیں ہوتا، مشرک کبھی اپنے ایک اللہ پر راضی نہیں ہوتا،
وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرا ایک اللہ ہے جو مجھے سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں. وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس ڈیری پر، کبھی اس ڈیری پر، کبھی اس بت کے سامنے، کبھی اس بت کے سامنے، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ. اللہ معاف کرے، ایسی مت ماری ہوتی ہے مشرک کی. اور 1500 کلومیٹر سفر کر کے، 1300 کلومیٹر سفر کر کے گجرانوالہ کا بندہ 7 شریف جا رہا ہے، سندھ کے اندر جا کر وہاں پر ٹکرے مار کر آ رہا ہے کہ میری مرادیں پوری ہوں گی تو 7 شریف سے پوری ہوں گی. اور مشرک بندے کی مت نہیں ماری، وہ یہاں سے پہاڑیوں میں چلا جاتا ہے کشمیر میں، وہاں پر جا کر ٹکرے مار کے آتا ہے میرا تو اس پیر کے ساتھ تعلق ہے. ایک بدکار بندہ، مشرک بندہ بیت اللہ میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کے بندے بیت اللہ میں آ کر ملتزم تیرے ساتھ ہے، تیرے سامنے ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ تو اللہ کے قریب ہے، تجھے وہاں پر تکلیف آتی ہے، تو کہتا ہے جبریل کے دربار پر جا کر دیکھ دے دو، میری بیماری دور ہو جائے گی. یہ ہے مشرک اور زانی. اللہ نے مشرک اور زانی کو ایک ہی صف پہ کھڑا کیا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. ایک ہی صف میں ہے سارے. یہ گند ہے سارے کا سارا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی جگہ پر جو ہے اکٹھا کر دیا. قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو 17-18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نام لے لے کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اسحاق، یعقوب، ابراہیم، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، ایوب، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یاسا، یونس، لوط. اتنے نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو سب سے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے نام لے لے کر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لوگوں یاد رکھو، یہ اتنی گندی اور پلید بیماری ہے، یہ اتنی بڑی نجاست اور کبھی گناہ ہے، اگر میرے یہ برگزیدہ پیغمبر اور نبی جن پر وحی آتی ہے اگر یہ بھی میری ذات کے ساتھ شرک کریں گے نا، ان کے بھی عمل میں ضائع کر دوں گا. حالانکہ نبی شرک کر سکتے نہیں. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے مخاطب کے صیغے کے ساتھ نبی پاک کو جو ہے وہ مخاطب کیا. اس طرح کے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو کم ہی جگہ پر مخاطب کیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نام نہیں اس طرح لیتے. آپ احتراماً امت کو بھی سمجھایا، لیکن جب شرک کی باری آئی نا، اللہ نے نبی پاک سے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھی کی ہے اے محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وحی، یہ حکم ہم نے آپ کی طرف بھی اتارا ہے، اور یہی حکم ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی اتارا تھا. وَأُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وہ حکم کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی جناب محمد رسول اللہ شرک کیا نا، اللہ آپ کے بھی عمل ضائع کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ نبی پاک شرک کر سکتے نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے عقیدہ توحید کا. جس بندے کا عقیدہ توحید بنیاد مضبوط نہیں نا، وہ بندہ جتنے مرضی عمل کر لے وہ برباد ہے. اس کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اتنا اہم مسئلہ. لیکن جب باری آئی نا اپنی توحید کی، تو اللہ نے کہا اگر تمہارے والدین کہیں نا شرک کرو تو تم نے والدین کی بات نہیں ماننی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں پر تمہارے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر ماں باپ کی بھی نہیں ماننی، وہاں پر نہیں ماننی. اور صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا تھا اے معاذ ان قطعت
او حرقتا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ ہاں قرآن مجید میں گنجائش موجود ہے، کسی جگہ پر بندے کو جان کی فکر ہو نا کہ بس جان جانے لگی ہے، اللہ فرماتے ہیں وقتی طور پر جان چھڑانے کے لیے تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو، جان چھڑانے کے لیے، لیکن ایک بندے کا عقیدہ مضبوط ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے تکلیفوں کو، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا معاذ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، تجھے کوئی آگ لگا دے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور صحابہ نے برداشت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید کا قصہ مشہور قصہ ہے۔ امیہ بازاروں میں گھسیٹتا، سینے پر پتھر رکھتا، لیکن پھر بھی وہ احد احد ہی کہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کو بیت اللہ میں مار پڑی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کے اندر مار پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے جو ہے وہ توحید کا اعلان ضرور کیا، وہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ۔ تجھے آگ لگا دے کوئی بندہ، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی تو نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ پیارے بھائیو، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے عقیدے کا، اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت قرآن مجید میں حضرت لقمان کے نام کے ساتھ نازل کی ہے۔ حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا، نصیحتیں، کاش ہم اپنے بچوں کو بھی بٹھا کر اس طرح کی نصیحتیں کریں، ان کو سمجھائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ مسئلہ بنیاد ہے۔ اگر آپ کی نسل میں شرک آ گیا نا، اللہ معاف کرے، پھر یہ جاتا نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو 950 سال سمجھایا، لیکن تنگ آ گئے، کہنے لگے یا میرے رب، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ میں اس قوم کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا، یہ ایسی بدکار اور ظالم قوم ہے، یہ ایسی مشرک قوم ہے، یہ ایسی پلید اور گندی نجاست والی قوم ہے، یہ شرک کے اندر اتنی ڈوبی ہوئی ہے، ان کے اندر آنے والا ہر بچہ ہی مشرک اور پلید ہی پیدا ہوگا، باقی نہ چھوڑنا، ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے، اس قوم کو، ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما۔ بچے کو سمجھانے لگے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، چھوٹے سے بچے کو سمجھانے لگے، اے میرے بچے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا نا، اس نے تو بہت بڑا ظلم کیا، یہ تو ظلم عظیم ہے، یہ تو بہت بڑا اندھیرا ہے۔ آج اس عقیدے کو آپ سمجھیں، یہ عقیدہ اللہ رب العالمین نے جس کو سمجھ دی اس کو ہی سمجھ آیا۔ لوگ کرتے کیا ہے؟ اچھے بھلے سمجھدار لوگ اللہ رب العالمین کے اختیارات اٹھا کر کسی اور کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اللہ کے اختیارات اٹھا کر وہ کسی اور کو جو ہے وہ تفویض کر دیتے ہیں، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ سجدہ تعظیمی کے نام پر شرک کروا رہے ہیں لوگوں سے، اور دلائل دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، حضرت آدم کو فرشتوں نے، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ حضرت یوسف کو جو سجدہ ہوا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ پہلی امتوں کے اندر جائز تھا۔ اگر اس امت کے اندر سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، چونکہ سجدہ جائز نہیں لہذا سجدہ نہیں کرنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ جانتا ہے 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، یا میاں چنو کے اندر چلے جائیں آپ، یہ اب بھی زندہ ہے وہ بچہ، لوگ جاتے ہیں اور جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں اور پیر صاحب کا ہاتھ چومتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں اور کہتے ہیں پیر صاحب تسی کچھ کرو، نظر کرم کرو۔ کتوں کی طرح داخل ہوتے ہیں بندے ہوئے دربار کے اندر، آستانے کے اوپر گھسٹتے ہوئے، اپنے سینے کو گھسیٹتے ہوئے، گالوں کو مٹی پر گھسیٹتے ہوئے، یہ نئے نئے کرتب، آگے بیٹھا ہوا پیر، زندہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں سے سجدہ کروا رہا ہے۔ مشرک بندے کی مت ماری ہوتی ہے، اللہ کی قسم جانوروں نے بھی اپنے اللہ کو معبود کو سمجھ لیا کہ ہمارا مالک اللہ ہے۔ کبھی کوئی کتا کسی کتے کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی خنزیر دوسرے خنزیر کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن انسان ایسا بد نصیب ہے، ایسا پلید مشرک ہے، انسان انسان کو سجدہ کرتا ہے۔ اس نے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں، یہ اتنا پلید ہے۔ جانور جانور کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی اختیارات اٹھا کر جو ہے وہ اپنے پیر کو دے رہا ہے، اور ساری کی ساری باتوں کے پیچھے عقیدہ کیا ہے
کہ اگر میری نسبت پیر صاحب کے ساتھ، میری فلاں بیعت ہوگی، پیر صاحب کے ساتھ نسبت جڑ گئی تو میرا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ جتنی گمراہی ہے یہ شفاعت کے عقیدے کے ساتھ ہی تو پھیلی ہے کہ پیر صاحب میری شفاعت کر دیں گے، میری سفارش ہو جائے گی، میں دنیا میں کچھ کروں یا نہ کروں۔ لوگوں سے کہو نا نماز پڑھ لو، وہ کہتے ہیں میں نماز میرے دل کی نماز ہے، مجھے پیر عبد القادر جیلانی نے بخشوا ہی لینا ہے، پیر عبد القادر جیلانی میری قبر میں آ جائیں گے، میرے سوالوں کے جواب بھی وہی دے دیں گے، اگر فرشتے نے کچھ مارنے کی کوشش کی تو فرشتے کو بھی پکڑ لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک بد نصیب ظالم آدمی کے متعلق میں نے پڑھا تفسیر القرآن علامہ عبد الرحمن کیلانی کی اٹھا کر دیکھ لے، وہ ایک ظالم کہنے لگا کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھے بابا فرید کی شکل میں نہ ملا تو میں نے اللہ سے بھی نہیں ملنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک ظالم کہتا ہے میرے پیر صاحب مکے گئے اور مکے سے ہی ہو کے واپس آ گئے، مدینے کیوں نہیں گئے؟ اور مدینے اس لیے نہیں گئے کہ نبی پاک کو اس پیر صاحب کا احترام کرنا پڑتا تھا، نبی پاک کو ہاتھ نکال کر بابا جی سے ملنا پڑنا تھا، اس لیے بابا جی گئے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دیکھو تو صحیح ان ظالموں نے، انہوں نے اللہ کے اختیارات ان لوگوں کو دے دیے اور وہ ظالم خوش ہوتے ہیں اس بات پر۔ اور ایک وہ نوری بوری والی سرکار دیکھ لیں آپ، وہ قوالیاں پڑھ رہا ہے، وہ قوالی میں کیا کہتا ہے، اور جنہیں رب نہیں ویکھیا اور نوری بوری سرکار ویکھ لے۔ اب دیکھو جو بھنگ پی جاتی ہے، جو چرس پی جاتی ہے، جو بھنگڑے پیے جاتے ہیں، اور جو بال نیچے تک آئے ہوئے ہیں، اور چوٹی بنائی ہے انہوں کو کتنے کلومیٹر دی، ننگا بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تانوں نہیں پتا، یہ تانوں نہیں سمجھ آنی ہے گلاں، یہ سانوں ہی پتا ہے۔ عورتیں بیٹھی ہوئی سامنے، بابا ننگا ہے، عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بابا جی اولاد دے دو، بابا جی اولاد دے دو۔ کوئی ایک مسئلہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں نا، شرک نے ایسے پنجے گاڑ لیے ہیں، یقین کریں کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا، معاشرہ برباد ہو گیا، اور مولویوں نے روٹی لگا لی، مولویوں نے بربادی ہے۔ یہ ان کا دفاع کرتے ہیں ان چیزوں کا، کیوں نہ دفاع کریں، روٹی چلتی ہے بھائی، مہنگائی کے اس دور میں بہترین کاروبار ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے خطبے میں نہیں بتایا، ایک بندہ اس نے 4-5 جھنڈے لگائے، کہتے ہیں یہ برانچ نمبر 1 ہے اور اتنا اچھا کاروبار ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں یہ کاروبار کرے، روزانہ 5,000 10,000 8,000 کی دیہڑی لگ جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس نے ایک اور جگہ پر جھنڈے لگائے، گلا رکھا، کہتے ہیں یہ میں نے برانچ نمبر 2 کھول لیا، یقین کرو بڑا سونا بڑا چنگا کام جے، میں تو تمہیں مشورہ دیاں گا اے کام کر لو، بڑا سونا کاروبار جے، پاکستان جی تسی اندر کاروبار نہیں ہے گا۔ آپ دور نہ جائیں، آپ اپنے شہر میں لاری اڈے ایک دفعہ گیا، یہاں پر مجددیوں کی مسجد ہے، وہاں پر لاری اڈے کے اندر میں اندر داخل ہوا، وہاں پر اس نے قرات تھی کو پروگرام سننے کے لیے گیا، یقین مانے میں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ان کے کو بڑے بزرگ بابا جی پہلے جو وہ خطبہ دیتے تھے وہ فوت ہو گئے ہوں گے، انہوں نے وہیں پر دفن کر دیا ہے۔ سب سے پہلے جو بندہ مسلمان جس نے اتنی لمبی لمبی ان کی داڑیاں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، ہلے کبے جنے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سجدہ اللہ کو کرنا ہے۔ مسجد میں بندہ بعد میں داخل ہوتا ہے، پہلے بابا جی کو سجدہ کرتے ہیں، بعد میں اندر جاتے ہیں۔ جائیں آپ کی نظروں کے سامنے، لاری اڈا دور نہیں ہے، قبروں کو سجدہ کرنا تم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اصل مسئلہ شفاعت کا عقیدہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے سفارش کا عقیدہ، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے کہا، صحابی رسول نے کہنے لگا جو اللہ چاہے، جو اس کا رسول چاہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، قل لو شاء اللہ وحدہ، تو کیا جو میرا اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ نا عقیدہ، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دیا، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کے توسل سے مانگو گے تو اللہ سنے گا، ورنہ تمہاری اللہ سننے ہی نہیں۔ شرک نے تو پنجے گاڑ لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم، اسی دن اللہ رب العالمین کی طرف سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا شاید نبی پاک کے بیٹے کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی بندے کے فوت ہونے پر، پیدا ہونے پر ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی طرف سے لگا ہے، تم توبہ استغفار کرو، میرا اس کے اندر کوئی اختیار ہی نہیں۔ بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اس کا سورج گرہن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔
یہ سفارش کا جو عقیدہ ہے نا، اس نے گمراہی پھیلا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور بتاؤ اللہ کے ہاں کوئی ہے سفارش کرنے والا؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ آپ قرآن مجید پڑھ کر تو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ کون ہے وہاں پر جو کلام کرے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کا عقیدہ ہے جس دن ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، قرآن کہتا ہے میاں بیوی بھاگیں گے ایک دوسرے سے، ماں باپ بھاگیں گے، تیرے عزیز و اقارب خون کے رشتے تیرے قریب نہیں لگیں گے، تو کہتا ہے بابا جی مجھے بخشوا لیں گے؟ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حشر کے میدان کی اتنی سختی ہوگی، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ جو ہے وہ بابا جی آدم کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں آپ پوری کی پوری مخلوق کے ابا جان ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہوگی سی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ لوگ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ہر نبی ادھر پیش کرتے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی استطاعت، طاقت، بات کرنے کی ہمت کسی کے پاس نہیں ہوگی، سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد کے پاس آئیں گے، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اس سجدے میں میں اللہ سے وہ دعا کروں گا جو اب نہیں مجھے پتا، کل قیامت کے دن اللہ مجھے وہ کلمات سکھائے گا، اللہ مجھے وہ کلمات سکھائے گا۔ اچھا نبی پاک فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کل وہاں پر کیا کہوں گا، مجھے ان کلمات کا نہیں پتا۔ تو ایتھے مسلمانوں کا کی عقیدہ ہے؟ پیران دی بلی بھی غیب جانتی ہے، وہ کہتے ہیں پیر صاحب تو دیوار کے پیچھے سے بھی جانتے کیا ہو رہا ہے، پیر صاحب نظر کرم کر کے رکھنا۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے اپنے کاروبار پر، گاڑی پر، گھر پر ایک نمبر لکھوایا ہوا ہے، وہ ایک ہوتا ہے نا بسم اللہ والا نمبر 786 والا، وہ نہیں تھا، وہ نمبر ہی اور تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہتا ہے ملتان کے اندر میرے کو پیر صاحب ہے، وہ پیر صاحب دی کوٹھی کا نمبر ہے، میرے جو پیر صاحب ہے نا یہ پیر صاحب کی کوٹھی کا نمبر ہے، اس نمبر کو میں ہر جگہ پر ساتھ ساتھ رکھتا ہوں، اس کی وجہ سے تو سارے کا سارا بھلا ہو گیا میرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں دور کرنے والا وہ بابا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بابا جی آدم بھی ادھر پیش کریں گے، حضرت نوح بھی ادھر پیش کریں گے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی ادھر پیش کریں گے، اور کہیں گے ہم اللہ کے سامنے بات کرنے کی استطاعت تو طاقت نہیں رکھتے، کہیں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اور بتاؤ جہاں پر اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر اور نبی کہہ دیں گے ہماری طاقت اور استطاعت نہیں ہے، تو کہتا ہے مجھے پیر عبد القادر جیلانی صاحب اللہ کے یہاں بخشوا لیں گے؟ تو کرے کچھ بھی نہ، ٹھیک ہے کوئی نیک بندہ ہوگا، لیکن نیک بندے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی بول نہیں سکے گا۔ اس عقیدے کو سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ سے جھگڑا نہیں کروں گا، سجدہ کر کے اللہ کو مناؤں گا، سجدہ کر کے۔ وہ کہتا میں کوئی کرا نہ کرا، میں میری بگڑی بار گئی، میری بگڑی بناؤ۔ ایک ایک بات میں شرک کی بدبو اور جو ہے وہ سمیل لاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، اگر یہ سفارش والا عقیدہ ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے حدیث میں، حضرت ابراہیم اللہ کے دربار میں جائیں گے، ان کے ابا جان ہوں گے، صحیح شکل کے اندر آذر آئیں گے، وہاں پر آذر لکھا ہے یا کوئی اور نام ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش کریں گے، کہیں گے اللہ تو نے کہا تھا میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، یہ میرا باپ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ابراہیم کا باپ جہنم میں چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام بات ہی کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل بنا دیں گے، وہ پاؤں میں گرا ہوا نظر آئے گا، اٹھا کر جہنم میں گرا دیں گے کہ تیری عزت یہی ہے کہ تیرے باپ کی شکل کوئی پہچانے گا ہی نہیں۔ اور وہاں پر تو نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ قرآن پڑھیے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی گمراہ، نوح کا بیٹا گمراہ، لوط کی بیٹی گمراہ، لوط کی بیوی گمراہ، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، نوح کا بیٹا،
جسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کیا کہتا تھا؟ ابا جان میں جودھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کہاں پر چڑھ جاؤں گا؟ جودھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، میرے بیٹے اب یہ پانی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں اللہ چاہے تو بچے گا۔ ہماری حالت بھی ہے نا، پانی آ گیا ملک کے اندر، پچھلا پانی سوکھا نہیں، اگلا پانی آ گیا اور غرق ہو رہی ہے دنیا، لیکن ہے کوئی تبدیلی مسلمانوں میں آتی ہو؟ ہے کوئی مسئلے بھر گئی ہو؟ ہے کوئی اللہ کے سامنے سجدہ ان لوگوں نے کیا ہو؟ ہے کوئی خدا خوفی اس ملک کے اندر ہو؟ کوئی چکر ہی نہیں۔ قوم بحثیت اتنی مجرم بن چکی ہے، اللہ کو بھول ہی چکے ہیں۔ پانی آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ پانی آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب ہے۔ آزمائش تو ان لوگوں پر ہے، لیکن اللہ تمہیں ڈراتا بھی تو ہے نا، اور ڈرو تو صحیح، یہ آزمائش ہے، اللہ کو معافی مانگو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ جہنم میں جائیں گے، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے، حالانکہ بڑے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونے والا ساتھ چچا ابو طالب ہے۔ کیا کہنے لگے لوگ؟ ابو طالب تیرا جو بھتیجا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا اعتراض اٹھایا، لیکن کہنے لگے جو بھی محمد کہتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن تمہیں محمد تک جانے سے پہلے میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور ساری زندگی ساتھ دیتے رہے کہ بھتیجا ٹھیک ہے تیری بات جو تو کہتا ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ لیکن جب چچا فوت ہوا نا، تبلیغ کی، چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام الانبیاء ہیں، سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو جہنم میں دیا جائے گا، آگ کے جوتے میرے چچا کو پہنائے جائیں گے، جس کے ساتھ ان کا دماغ جو ہے وہ ابلے گا۔ انک تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن کہتا ہے جس کو آپ محبوب سمجھے، جس کے ساتھ آپ پیار کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ دین کی سمجھ دینا چاہے۔ نبی پاک نے تو خود فرما دیا میرا چچا بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ پلیدگی اللہ جانتا ہے، یہ گندے لوگ، اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ قبروں پر سجدے کر کر کے، ماتھا ٹیک ٹیک کر، نیازیں بھر بھر کے، مرادیں مانگ مانگ کر، اسی طرح شرک کی حالت میں ماتھا پیشانی رگڑتے رگڑتے مر جائیں گے۔ ان کو عقیدے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ عقیدہ سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو۔ سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر، بارش نہیں ہو رہی، ہواؤں پر کنٹرول، جنوں پر کنٹرول، مخلوق پر کنٹرول، لیکن بارش نہیں ہو رہی، بارش پر اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو ہون کیا کہتے ہیں کہ جی بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ یہ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، میڈیا کیا کہتا ہے؟ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر آئے گا، اس کی حکومت آ گئی، فلاں ستارہ فلاں جگہ پر آئے گا، اس کے ستارے گردش میں ہیں، اس کے فلاں، یہ شرک ہے۔ جو بندہ یہ سمجھے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ شرک کرتا ہے۔ حضرت سلیمان دعا کرنے کے لیے نکلے، جب دعا کرنے کے لیے نکلے نا تو راستے میں چیونٹیاں آپس میں نا گفتگو کر رہی ہیں۔ اللہ تیری شان ہے نا، اور چیونٹی کوئی بڑا پرندہ، کوئی بڑی مخلوق بھی نہیں ہے، اللہ کی حقیر سی سب سے چھوٹی مخلوق سمجھ لے، آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ حتی اذا اتوا واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، اور سلیمان کو اس کے لشکر کو نہ پتہ چلا تو تمہیں رون ڈالیں گے۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی باتوں کو سنا، اللہ نے مہارت دی، ملکیت دی، بادشاہت دے دی، بات سنی نا تو کہنے لگے واپس ہو جاؤ، جنہوں نے دعا کرنی تھی دعا کر لی ہے۔ اور چیونٹیوں نے بھی دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اور کہنے لگے یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم پر پانی برسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تجھ سے تو صحیح عقیدہ ایک چیونٹی کا ہے، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یار ایسے کرو یہ بڑی چیونٹی جو دفن ہوئی ہے نا اسے ہی مانگ لو، چلو ایسا کرو کہ لائن بنا کر کسی جگہ پر کسی درخت کے پاس چلتے ہیں جہاں پر مسلمانوں نے جھنڈیاں باندھی ہوں گی، دھاگے باندھے ہوں گے، وہاں سے مانگ لیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے دھاگے باندھ کر، دھاگے پہن کر ایسا بندہ اور گندا عقیدہ ہے، تھک گئے ہیں۔
धागे बांध बांध कर थक गए, वो सारे दरख्त का ही बेड़ा कर दिया। वो पीछे एक दरख्त के बारे में आया, वो वहां पर कहने लगा बाबा जो मुजावर बनकर बैठा हुआ था, इस दरख्त को किसी ने हाथ लगाया तो हमारे पीर साहब उसकी टांग तोड़ देंगे। और को भाभी टकर गया उठे उन्होंने, उन्होंने कहा तुम साइड से हो, मैं जाना तो बाबा जाने। उन्हें क्रेन लिया के उन्हें ट्रैक्टर बनया दरख्त नूं, ते दरख्त सारे ही पुट के लै गया। उन्हें कहा दरख्त की लकड़ी भी मेरी ते दरख्त भी मेरा, लो तुम टहनियां को डर दो, मैं दरख्त ही पुट के लै जाना। तहस नहस कर दिया सारी चीजों को। नबी पाक ने फतह मक्का हुआ, आपने फरमाया गिरा दो इन बुतों को, कब्रें बराबर कर दो। बैतुल्लाह के अंदर इब्राहिम और इस्माइल के बुत बनाकर रखे हुए थे लोगों ने, बाहर तो दूर की बात है। अकीदा समझना हो तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुदहुद का तज़किरा किया। हुदहुद का, हुदहुद परिंदा, एक परिंदा उड़ने वाला परिंदा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद जाता, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा हुदहुद किधर है, हुदहुद नहीं नजर आया। हुदहुद बताए बगैर चला गया। जब वापस आया तो मैं तो उसे बड़ा सख्त सजा दूंगा। वापस आया, हुदहुद ने कहा आप मुझे सजा बाद में देना, मैंने एक काम ऐसा देखा है जो आपको भी नहीं पता। मैंने दुनिया में एक काम ऐसा देखा है जिसका इल्म आपको भी नहीं। यह परिंदा कह रहा है नबी को, आपको नहीं पता। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, मैंने एक औरत को देखा है वो कौम की बादशाह है। एक औरत को देखा है वो कौम की बादशाह है। अब ये काम जो था वो नबूवत के भी खिलाफ था कि औरत हुक्मरानी करे, ये किस तरह हो सकता है। ये हुदहुद को भी बात पसंद नहीं आई, वो एक अलग बात है। आज मुसलमानों ने हर काम में ही उल्टा काम शुरू कर। अल्लाह की कसम, इनकी पार्टियों की अकीदत और मोहब्बत इतनी ज्यादा है, इनको अल्लाह के नबी की हदीस सुनाए ना, वो कहते हैं हदीस अपनी जगह पर है, लीडर अपनी जगह पर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका बस नहीं चलता, इनका बस नहीं चलता, ये इनके जूते उठाकर चाटने शुरू कर दें। मेरी लीडर फलां, मेरी लीडर फलां। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कौम फलां नहीं पा सकती, कामयाब नहीं हो सकती जिनकी लीडर जो है वो हुक्मरान कोई औरत हो। इतने इतने दार छोड़े हुए हैं, ऐसे मस्जिद में आकर हाथ बांधते हैं और बाहर जाकर पीछे और मुल्ला बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधकर। ये पिछले दिनों में खताब सुना नहीं, एक औरत ने सामने मौलवियों को बिठाया और उनको खताब किया। ये हलाकत नहीं है, बर्बादी नहीं है कौम की, तो और क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो औरत, वो कौम कामयाब नहीं हो सकती जिनके हुक्मरान कोई लीडर औरत हो। ये कहता है मेरी लीडर आ रही है, मैं इस्तेकबाल करने जा रहा हूं, मेरी लीडर इस तरह औरत को वोट डालते हैं, औरत को हुक्मरान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। अल्लाह के नबी की हदीस पीछे, हुक्मरान पहले। हुक्मरान नहीं मिले बस हमें ओहदा मिलना चाहिए, हम दीन को पसे पुश डाल देंगे। मस्जिद में इनको मसले बड़े आते हैं, मस्जिद में पूछो ना, वो मस्जिद में ये वो बच्चा कोई शरारत कर दे उसको नहीं ठहरने देते, फिर इनको मसले याद आते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ये मसला नहीं है कि औरत के हुक्मरानी जायज नहीं है। मौलवी लगे हुए पीछे, लाने लगी बड़े बड़े मौलवी। मसला क्या है, वो कुब्बा जुब्बा मिलता है, 4 पैसे मिलते हैं, नौकरियां मिल जाती हैं। हुदहुद कहने लगा, एक जानवर, एक परिंदा कहने लगा, और मैंने एक ऐसी औरत को देखा है, मलका बिल्किस के बारे में, ऐसी औरत को देखा है, औरत हुक्मरान है और वो कौन सूरज को सजदा करती है। हजरत सुलेमान कहने लगे हैं कौन औरत हुक्मरान है और सूरज को सजदा करते हैं। किस्सा मुख्तसर, हजरत सुलेमान ने कहा अल्लाह के साथ मेरी मान और ताबेदार फरमाबरदार होकर इधर आ जा, यह सल्तनत और हुकूमत खत्म कर दे, मेरी बात मान ले, इसी में तेरे लिए बेहतरी है। बात समझाने का जो मकसद यहां पर है कि ये अकीदा चींटी को तो समझ आ गया कि एक अल्लाह से पुकारना है, ये अकीदा हुदूद को समझ आ गया, सूरज को सजदा करना नहीं, सूरज को सजदा नहीं करना, लेकिन इंसानों को नहीं समझ आया। ये अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ने आपको तौहीद की समझ दी है, वरना जो लोग कब्रों पर सजदा करते हैं ना, उनके भी एक ही नाक है, उनकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, यही हाथ, यही दाढ़ी, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर जाकर जो है वो अल्लाह जानता है। ऐसे कुब्बे जुब्बे पहने हुए हैं, ये दरबार पर गए हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी पर, रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं, या पीर अब्दुल कादिर जिलानी हम आपके पास आ गए हैं, सुन लो हमारी हाजतें, कर दो हमारी मुरादें पूरी, कर दो हमारी मुश्किलात दूरी, आप ही हमारे ऊपर नजर करम करो। और जालिमो, तुमने कब्रों पर लगा दिया लोगों को, और तुम करना क्या चाहते हो, और किस मुंह से अल्लाह के पास जाओगे। उनके नेक होने में कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी इबादत करनी शुरू कर दो।
پیارے بھائیوں یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے، بات جتنی بڑھائیں گے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اس بات کو میں آگے چلاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ عقیدہ توحید یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اس کے اوپر اتنی محنت کریں، آپ کے محلے میں، علاقے میں، ارد گرد آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقارب ہر جگہ پر بیٹھ کر ان کو عقیدہ سمجھائیں۔ آپ نے اگر ان کو عقیدہ توحید سمجھانے میں کامیاب ہو گئے نا تو انشاءاللہ یہ آپ کی اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھ، اور لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ہی ہمیں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔